وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر اپنے نفسوں کو لے کر. علی نفس رسول، اور رسول اب بلا فصل کلمہ سمجھ میں آیا؟ اللہ کا کلمہ پڑھو تو پھر رسول کا کلمہ پڑھو، رسول کا کلمہ پڑھو تو پھر ولی کا کلمہ پڑھو. مگر جہاں یہ کہیں وہاں پڑھو، جہاں یہ روک دے وہاں چپ ہو جاؤ. آزاد نہیں ہو، بندے ہو بندے، غلام ہو غلام. بندگی کرنا ہے، آقائی نہیں. اور یہ ادب سیکھنا ہو تو ابو طالب سے سیکھو. کہاں لب کشائی کرنی ہے، کہاں خاموش رہنا ہے. عاشقان علی کہتے ہیں ہمارا جہاں جی چاہے گا ہم کلمہ پڑھیں گے. آپ اپنے نفس کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں؟ اللہ کے سامنے ضد کا کوئی محل نہیں، ضد کا کوئی محل. کلمہ درست ہے، بلا فاصل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کہنے کے مواقع ہیں، ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام ادارت. جہاں اجازت ہے کہیں گے، جہاں اعلان کرنے کی ضرورت ہے اعلان کریں گے، جہاں چپ رہنے کی ضرورت ہے چپ رہیں گے. اپنی مرضی سے نماز تصریف نہ کریں. نماز پیغمبر نے سکھائی ہے، کسی مجتہد اور فقیہ میں جرأت نہیں ہے جو اس میں ایک کلمہ اضافہ کر دے یا کم کر دے. بندگی کی شان پیدا کریں، بندگی کی شان. نفس بے مہار نہ ہو، نفس ویسا ہو جیسا سلمان کا تھا، نفس ویسا ہو جیسا ابو ذر کا تھا. مولا کی مرضی نہیں تھی تو تلوار نہیں کھینچی، سر نے اڑائے کھڑے رہے. حد ادب، حفظ مراتب، یہی جوہر نفس مومن ہے. کمال ولا کمال وفا میں پوشیدہ ہے. کمال وفا اطاعت اور بندگی چاہتا ہے. وفا بندگی طلب کرتی ہے، سرکشی نہیں، بندگی. آقا نے جتنا سکھا دیا اتنا بولو، اس سے زیادہ نہیں. آقا کہیں چپ رہو گردن کٹا دو تو پھر بول کے گردن نہ کٹاؤ. شان بندگی، شان بندگی، شان بندگی. علی ابو تراب ہیں، علی خاکسار ہیں، علی متواضع ہیں.
علی نے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی امیر المومنین کہلوانے کے لیے. علی امیر المومنین ہیں، علی نے کوئی جنگ نہیں لڑی امیر المومنین کہلوانے کے لیے. اور یہ شان رسول کی شان ہے. رسول اللہ ہیں، مگر رسول اللہ نے ایک جنگ نہیں لڑی رسول اللہ کہلوانے کے لیے. پوری زندگی میں 84 جنگیں تھیں، سب جنگیں لا الہ الا اللہ کے لیے تھیں. ایک موقع آ گیا تھا جہاں محمد الرسول اللہ پر جنگ ہو جاتی تو صلح حدیبیہ سے بدل دیا. جب یہ بے نفسی ہو تو فتح مبین حاصل ہوتی ہے. مصطفیٰ نے کبھی جنگ نہیں کی خود کو رسول منوانے کے لیے. مصطفیٰ کی زندگی وقف رہی لا الہ الا اللہ کے لیے. علی کی زندگی وقف رہی محمد الرسول اللہ کے لیے. اب جو علی کو نہیں مانتا وہ محمد الرسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. مگر ہر جگہ مقام ادب شرط ہے، حفظ مراتب شرط ہے. یہ حفظ مراتب ہے جو نفس میں ملکات پیدا ہوتی ہیں. نفس کو بے مہار نہ چھوڑیں، نفس کے ملکات ہیں. ہمارے نفس کا سب سے بڑا جوہر کیا ہونا چاہیے؟ نفس انسانی کا سب سے بڑا جوہر کیا ہونا چاہیے؟ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، کس لیے؟ کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ عبدیت، بندگی. سب کچھ ہے صرف ایک جوہر خلق کرنے کے لیے، اور وہ ہے بندگی. بندگی اتنی عظیم شے ہے کہ کلمے میں رسالت کی گواہی بعد میں ہے، بندگی کی پہلے. کیا پڑھتے ہیں تشہد؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبدیت کی گواہی پہلے، رسالت کی بعد میں. یہی عبدیت کا جوہر ہے جو اتنا عزیز ہے کہ پیغمبر کو معراج تک لے گیا. معراج کی آیت میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری برسولہ، سبحان الذی اسری بخاتمہ، سبحان الذی اسری بعبدہ. کیا کہنا اس پروردگار کا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. عبدیت کے حوالے سے معراج ہے. تو جو کچھ پیدا کرنا ہے نفس میں وہ عبدیت، 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 بندگی، بندگی، بندگی. اطاعت، اطاعت، اطاعت. اطاعت یہ ہے کہ جہاں کہیں میرا نام لو وہاں لے، جہاں کہیں خاموش رہو خاموش رہو. خاموشی کے ساتھ جو دل میں گھٹن اور تڑپ ہوتی ہے نام لینے کی، اس کا اجر بہت زیادہ ہے.